یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک ایسی خبر کی جہاں پر پل کا افتتاح کرنے پہنچے تھے میئر، لیکن پل ٹوٹ گیا تو بیوی سمیت نالے میں گر گئے۔ یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اصل یہ خبر ہے میکسیکو کی۔ میکسیکو کے کوویر نیوا نام کا ایک شہر آتا ہے۔ ایک حیران کرنے والا معاملہ ہے سامنے آیا جب ایک پل افتتاح سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پل کی افتتاح کے لیے شہر کے میئر دوسرے افسران پہنچے تھے۔ جب وہ لوگ اس پل پر چڑھے تو وہ ٹوٹ گیا۔ اس واقعے میں میئر سمیت تقریباً 2 درجن افراد نیچے نالے میں گر گئے۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آ گئی۔ ناظرین گرامی ویڈیو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا تھا۔ بہرکیف اب یہ پل ٹوٹنے کا منظر اور یہاں کی حکومت اور میئر، ان کی بیوی، سب کے سب اس وقت جو ہے سوشل میڈیا پر نہ صرف ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بلکہ حکومت کے کام کاج کو لے کر کے بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہے۔ ناظرین گرامی آئیے بات کرتے ہیں اگلی خبر کی۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر جاری ہنگامہ آرائی کے درمیان القاعدہ نے ہندوستان میں خودکش حملے کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ القاعدہ کی اس دھمکی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے بدھ کے روز کہا کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی سوچ رکھنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں مٹا دیا جائے گا۔ القاعدہ کی جانب سے بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے توہین آمیز تبصرے سے پیدا ہونے والے تنازع کے درمیان یہ دھمکی دی گئی تھی اور ایک لیٹر ہیڈ جاری کیا گیا تھا۔ مشرا نے کہا کہ ہندوستان میں کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نروتم مشرا نے اندور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک محفوظ ہے۔ ہندوستان پر حملہ کرنے کی سوچ رکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں مٹا دیا جائے گا۔ وزیر نے یہ بھی کہا کہ القاعدہ کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اگر وہ ہندوستان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی ادھر سماجوادی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھامنے والی اپرنا یادو، کانگریس چھوڑ کر سماجوادی پارٹی کی رکنیت اختیار کرنے والے عمران مسعود کا انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ان دونوں ہی لیڈروں نے اپنی اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی کے تئیں اپنی وفاداری ضرور دکھائی، لیکن اس کا پھل انہیں ابھی تک نہیں ملا ہے۔ امید کی جا رہی تھی کہ یو پی اسمبلی انتخاب میں بی جے پی اپرنا یادو کو اور سماجوادی پارٹی عمران مسعود کو ٹکٹ دے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج جب بی جے پی اور سماجوادی پارٹی نے یو پی سے قانون ساز کونسل انتخابات کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کی تو اس میں بھی ان دونوں کا نام شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ ناظرین پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے۔ حالیہ ہلاکتوں کے بارے میں بات کرتے ان کا ماننا تھا کہ وادی میں لوگ، خاص طور پر پنڈت برادری کے لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میلہ کھیر بھوانی میں عقیدت مندوں کی کم تعداد میں شرکت کرنا اسی ڈر کا نتیجہ۔ ناظرین گرامی ادھر دہلی کے جامعہ نگر میں بدھ کو ایک پارکنگ ایریا میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے کئی گاڑیاں جل کر خاک ہو گئی۔ دہلی فائر سروس ڈی ایف ایس نے کہا کہ اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اطلاعات کے مطابق آگ علیہ صبح 5 بجے کے قریب لگی تھی، جس کے سبب موقع پر افراتفری پھیل گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق جس پارکنگ میں آگ لیک ہوئی ہے وہاں ای رکشہ کو ریچارج کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ناظرین ادھر آل انڈیا میڈیکل کوٹا میں میڈیکل کالجوں میں 1456 سیٹیں خالی رہنے پر سپریم کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے میڈیکل کونسل آف انڈیا اور مرکزی حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ خالی سیٹیں نہیں چھوڑ سکتے۔ جب پتہ چل گیا تھا کہ سیٹیں خالی ہیں تو کاؤنسلنگ کا ماپ اپ راؤنڈ کیوں نہیں کرایا گیا؟ سپریم کورٹ نے تلخ تبصرہ کرتے ہوئے پوچھا کہ ایسے وقت میں جب ڈاکٹروں اور سپر اسپیشلٹی کی ضرورت ہے آپ کو سیٹیں خالی رکھ کر کیا ملے گا؟ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہیلتھ سروس کے ڈائریکٹر جنرل کو طلب کر کے حکم جاری کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی نے عام آدمی پارٹی کے رہنما اور دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین اور ان کے قریبی لوگوں سے 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی نقدی اور بڑی مقدار میں سونا ہونے پر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال سے کل پھر پوچھا کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ جین سے استعفیٰ نہیں لے پا رہے۔
بی جے پی کے ترجمان شہزاد پوناوالا نے یہاں پارٹی کے مرکزی دفتر میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ایمانداری کی سفید شرٹ پہننے کا دعویٰ کرنے والے مسٹر اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کی نام نہاد ایمانداری کا ثبوت ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش میں بڑے پیمانے پر IAS افسران کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یو پی میں 9 اضلاع کی ضلع مجسٹر بدلے گئے ہیں۔ لکھنؤ کی ضلع مجسٹر ابھیشیک پرکاش محکمہ صنعت میں بھیجے گئے ہیں، جبکہ سوریہ پال گنگوار لکھنؤ کے نئے ضلع مجسٹر بنائے گئے ہیں۔ اندر کمار وکرم سنگھ کو علی گڑھ کا ضلع مجسٹر بنائے جانے کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، وزارت دفاع نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی تقرر سے متعلق تینوں دفاعی فورسز کے قوانین میں ترمیم کے لیے گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ CDS کی تقرر کے حکومت ان افسران کے ناموں پر غور کر سکتی ہے جو لیفٹیننٹ جنرل کے مساوی یا عام مساوی کی شکل میں خدمات دے رہے ہیں، یا وہ افسر جو لیفٹیننٹ جنرل یا جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں لیکن تقرری کی تاریخ کو 62 سال کی عمر حاصل نہیں کی ہے۔ یعنی مرکزی حکومت جب چاہے تب لیفٹیننٹ جنرل یا جنرل رینک سے سبکدوش فوجی افسر کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS بنانے کا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے وزارت دفاع نے فضائیہ، بحریہ اور بری فوج کی سروس ایکٹ میں تبدیلی کی ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے وقف بورڈ انتظامیہ پر بورڈ انتخاب کو لے کر ضابطے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے احکام کے بعد 4 سال بعد وقف بورڈ کی تشکیل کو لے کر جہاں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں تو وہیں MP وقف بورڈ کے ذریعے جاری کی گئی متولیوں کی فہرست پر اعتراضات کھل کر سامنے آئے۔ بورڈ کے ذریعے کی جا رہی ضابطے کی خلاف ورزی کے خلاف سماجی تنظیموں نے بورڈ کے ساتھ وزارت اقلیتی فلاح و بہبود مدھیہ پردیش کے اقلیتی وزیر کو بھی تفصیلات پیش کی ہیں۔ ناظرین، راجستھان کے الور ضلع کے کوٹ قاسم تھانہ علاقے میں تقریباً 20 دن پہلے ہوئے سابق سرپنچ کے بیٹے کے قتل کا معاملہ کو پولیس نے آخرکار حل کر لیا ہے۔ نوجوان کا قتل نابالغ آبروریزی متاثرہ نے کیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں 14 سالہ لڑکی کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس نابالغ لڑکی نے پولیس کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ سابق سرپنچ کا بیٹا اسے بلیک میل کر کے اس کے ساتھ آبروریزی کرتا تھا۔ اس سے تنگ آ کر اس نے چنی اور تار سے گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا ہے۔ کوٹ قاسم تھانے کے افسر مہاویر سنگھ شیکاوت نے بتایا کہ لڑکی نے جسمانی استحصال سے پریشان ہو کر وکرم عرف لالا کا گلا گھونٹ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قابل اعتراض تبصرے کے معاملے میں BJP نے اپنی پارٹی کے ترجمان نوپور کو معطل کر دیا ہے، لیکن یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں MIM کے سربراہ اسدین اویسی نے ایک ہندی نیوز چینل کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کہا کہ نوپور شرما کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نوپور شرما نے معافی نہیں مانگی بلکہ اپنے بیان میں انگریزی میں اگر لکھا ہے اس نے معافی کہاں مانگی ہے۔ ناظرین گرامی، کشمیر میں جاری ٹارگٹ کلنگ پر اپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بناتے ہوئے راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے سینئر عہدیدار اندریش کمار نے کہا کہ مرکزی حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے تمام لیڈروں اور جماعتوں کو متحد ہو کر ان واقعات کی مذمت کرنی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اور دیگر مذہبی جماعتیں کشمیری ہندوؤں کو مارنے والوں کو تحفظ دے رہی ہیں، جبکہ ان اپوزیشن جماعتوں کو ایسے واقعات کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ناظرین، ادھر حکومت پاکستان نے اسلام آباد میں رات 10 بجے کے بعد شادی کی تقاریب پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکم امتناع بدھ سے نافذ العمل ہوگا۔ ایک نیوز کی رپورٹ کے مطابق ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شادی میں مہمانوں کے لیے صرف ایک پکوان پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور اس نئی پابندی کے سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ناظرین، یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خرکیو پر رات گئے میزائل حملے میں ایک شاپنگ سینٹر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ روسی فوج کے حملے میں ووستورگ نامی ایک شاپنگ مال جزوی طور پر منہدم ہو گیا۔ شہر جنگی محاذ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شاپنگ سینٹر کی مینیجر سویتلانا گیولینا نے بتایا کہ روسی افواج نے شاپنگ سینٹر کو براہ راست میزائلوں سے نشانہ بنایا اور حملے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، ترکی کی ضلع بالک ایسر کی تحصیل آئیوالک کے کھلے سمندر میں یونانی عناصر کی طرف سے ترکی کے پانیوں میں دھکیلے گئے 44 غیر قانونی نقل مکانوں کو بحفاظت خشکی پر پہنچا دیا گیا ہے۔ موصولہ معلومات کے مطابق آئیوالک کے کھلے سمندر میں ربڑ کی کشتی میں سوار نقل مکانوں کی اطلاع ملنے پر کوسٹ گارڈ شمالی ایجین کمانڈ آفس کی ٹیمیں فوری طور پر علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ کوسٹ گارڈ ٹیموں نے یونانی ساحلی عناصر کی طرف سے ترکی کے بحری حدود میں دھکیلے گئے 44 نقل مکانوں کو بحفاظت خشکی پر پہنچا دیا ہے۔ ناظرین، روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی سے رابطہ کیا ہے۔ کرملن کے مطابق اس بات چیت میں روس اور ایران کے تعلقات پر غور کیا گیا۔ بات چیت میں ایران کے جوہری پروگرام اس حوالے سے کسی حتمی معاہدے کی بحالی کے لیے صفاتی کوششوں کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس بات چیت میں علاقائی استحکام و سلامتی سمیت شام کے تنازع کے پرامن حل کے لیے آستانہ فورم کی اہمیت بھی اجاگر کی گئی ہے۔ ناظرین، ترکی کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ شنتوپ نے یورپی پارلیمنٹ EP کی جانب سے منظور شدہ 2021 ترکی کی رپورٹ پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شنتوپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر EP کی 2021 کی رپورٹ میں جو کہ سفارش کی حیثیت رکھتے ہیں کہ یونین کے کچھ ارکان اور کچھ یورپی سیاستدانوں کی ترکی کے خلاف غیر منصفانہ فریب کا نتیجہ قرار دیا۔
شنتوک نے اس رپورٹ میں لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس رپورٹ سے ترکی اور یورپی یونین کے تعلقات کو فروغ دینے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ناظرین، سال کے آغاز سے اب تک ملک بدر کیے جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد بڑھ کر کے 34,112 ہو گئی ہے۔ جی ہاں، ترکی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق سیکورٹی فورسز کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری کے حوالے سے کارروائیوں کا سلسلہ سرعت سے جاری ہے۔ ترکی کی غیر قانونی نقل مکانی کی حکمت عملی دستاویز اور قومی ایکشن پلان کے فریم ورک کے تحت ہونے والے اقدامات کے دائرہ کار میں غیر قانونی تارکین وطن کو چارٹر پروازوں و معمول کی پروازوں کے ذریعے ان کے ممالک کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے کہ اسپین میں کھانا کوڑے میں پھینکنے والے کو 5 لاکھ یورو جرمانہ دینا پڑے گا۔ اسپین کی بائیں بازو کی اتحادی حکومت نے کھانے کی اسراف پر جرمانے کی سزا سے متعلق قانونی بل کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلے کے بعد اسپین کے وزیر برائے زراعت، خوراک اور ماہی گیری لوئس پالانا نے اس جاری کردہ بیان میں کہا کہ ہمارا مقصد قانون کی مدد سے معاشرتی شعور میں اضافہ کرنا، خوراک کو انسانی استعمال کے لیے فوڈ بینکوں کو عطیہ کرنے اور خوراک کے نقصان اور اسراف کے سدباب کے لیے معاشرے کو بحیثیت کل باشعور بنانا ضروری ہے۔ پالاناس نے کہا کہ غذائی زنجیر والی کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ خوراک کی اسراف کو کم سے کم کرنے اور خوراک کے انسانی استعمال کو پہلی ترجیح بنانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذکورہ قانون 1300 مربع میٹر سے چھوٹے ریستورانوں پر عائد نہیں ہوگا۔ کھانے کے لیے موزوں تھالیاں اور گلاس استعمال کیے جائیں گے اور باقی بچ جانے والے کھانے کو کسی بھی اضافی اجرت کے بغیر واپس وصول کرنا ضروری ہوگا۔ اسپین وزارت زراعت کے 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق سال بھر میں ملک میں فی کس اوسطاً 31 کلو گرام لیٹر اور کل 1 بلین 364 ملین کلو گرام لیٹر غذائی مصنوعات کوڑے میں پھینک دی جاتی ہیں۔ غذائی اسراف کے مرتکب افراد کو قانونی بل کی روح سے 2000 سے 5 لاکھ یورو تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ مذکورہ بل سال کے آخر تک پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد 1 جنوری 2023 میں نافذ العمل ہو جائے گا۔ قانون نافذ العمل ہونے کی صورت میں اسپین یورپی یونین ممالک میں فرانس اور اٹلی کے بعد غذائی اسراف کے سدباب کے لیے قانون بنانے والا تیسرا ملک ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہے، پھر مجھے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات یہ چینل بات